علی اکبر نوجوان ہم شکل مصطفیٰ، بی بی زینب کے 2 بچے اون و محمد، اور ان کا جذبہ یہ تھا کیونکہ امام حسین ان بچوں کو بھیج نہیں رہے، تو بی بی زینب آ کے اپنے بھائی سے لڑی، کہنے لگی کہ میرے بھی بچوں کو بھیجو، ورنہ میں جا کے اماں سے شکایت کروں گی کہ یہ سعادت حسین نے میرے بچوں کو نہیں ہونے دی۔ لہٰذا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا، جاؤ تم بھی۔ کتنا بڑا جگر ہوگا اس حسین کا، کیا عالم ہوگا اس کا۔ کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا فتویٰ 18,000 مفتیان دین نے دیا تھا، اور قتل کرنے والے بھی سب مسلمان تھے۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ بی بی زینب کی بد دعا تھی کہ وہ حشر تک اپنا سینہ پیٹتے رہیں گے۔ میں اس کی حقیقت جاننا چاہتی ہوں، یہ سب باتیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آپ رہنمائی فرمائیں۔ ہاں، آج کوئی شیعہ اس بات کا ذکر نہیں کرتا کہ یزید کے ہاتھ مضبوط کرنے والے کون تھے، وہ لعنتی کردار یزید پلیت۔ اگر یہ علماء دین کھڑے ہو جاتے حق کے لیے تو پھر اس کی مجال نہیں ہوتی۔ سن 61 ہجری کی بات ہے، رسول اللہ کے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد کم و بیش، انتہائی امیڈیٹ زمانہ ہے، اور سن 61 ہجری میں علماء دین کا یہ حال تھا، مفتیان اعظام کا یہ حال تھا کہ نواسہ رسول پر 18,000 مفتیوں نے بغاوت، کس سے بغاوت؟ اسلام سے بغاوت کا فتویٰ دیا، واجب القتل کا فتویٰ دیا۔ تو یہ جو مسلمان مفتی ہیں جنہوں نے نواسہ رسول کے اوپر فتوے لگا دیے، ان کی نظر میں پھر غوث پاک کی کیا ویلیو ہوگی، خواجہ غریب نواز کی کیا ویلیو ہوگی، جنہوں نے امام حسین کے اوپر 18,000 مفتیوں نے قتل کے فتوے لگائے، وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اہل تشیع حضرات اس نقطے کو کیوں نہیں زیر بحث لاتے کہ واقعہ کربلا میں جو مؤثر ترین کردار ادا کیا ہے قتل حسین، جو یزید سے بھی زیادہ ڈپینڈنسی جس طبقے پر تھی، وہ طبقہ ان علماء کا تھا۔ 18,000 مفتیوں نے نبی کے نواسے کو باغی قرار دیا، واجب القتل قرار دیا۔ اب دیکھیں، اب وہاں مسلمانوں کا کیا حال ہوگا، خاص طور پر ان مسلمانوں کا جن کے دلوں میں نور نہیں تھا، خاص طور پر ان مسلمانوں کا جن کی محتاجگی ظاہری علم اور شریعت پر تھی۔ بہت سے چپ کر کے بیٹھ گئے ہوں گے کہ ہاں یار، یہ مفتیوں نے فتویٰ دے دیا ہے شریعت کی روشنی میں، ٹھیک ہے اللہ کے رسول کے نواسے ہوں گے، لیکن اگر اسلام کے خلاف کریں گے تو پھر جو اسلام کا طریقہ ہے اس کے مطابق جو ہے معاملات ہونے چاہیے۔ مسلمانوں کی ایک اکثریت تو یہ جان کر خاموش تھی کہ بھئی یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے۔ ملک شام کا ایک عالم دین بھی تھا اور شاعر بھی تھا، اس نے یہ بات کہی کہ حسین کا سر اس کے نانا کی شریعت کی تلوار نے کاٹا ہے۔ حسین کا سر حسین کے نانا کی جو شریعت ہے اس شریعت کی تلوار نے کاٹا ہے۔ حالانکہ حق یہ بھی نہیں ہے، شریعت میں یہ تھا کہ اگر مسلمانوں کا امیر ہو اور اس کے امیر ہوتے ہوئے کوئی گروہ اس کو معزول کرنے کی کوشش کرے، بغاوت کرے، تو ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کا ایک باریک نقطہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا وہ امیر مسلمانوں کی مشاورت سے بنا ہو، زبردستی شرابی، زانی، کبابی، حرامی کو اس کے باپ نے اس کرسی پر نہ بٹھایا ہو۔ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کیسے بچایا؟
امام علی مقام کو خلافت کا شوق نہیں تھا، نہ مولا علی کو خلافت کا شوق تھا۔ امیر معاویہ نے اپنے انتقال سے 3-4 سال پہلے ہی زبردستی تلوار کے زور پہ لوگوں سے اپنے بیٹے کے خلیفہ بننے کے حق میں بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ یزید بن معاویہ لعنت اللہ علیہ اتنا بڑا بدبخت تھا، شرابی، کبابی، زانی اور ظالم، لوگ اس کے ظلم سے بیزار تھے اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو خطوط لکھتے تھے کہ ہمیں اس ظالم کے ظلم سے نجات دلائیں۔ صرف امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے جو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہے تھے، ایسے لوگوں میں ابو بکر صدیق کی اولاد بھی شامل تھی، عمر بن خطاب کی اولاد بھی شامل تھی، یہ لوگ بھی شامل تھے، بڑے جوشیلے نوجوان تھے، یزید کے خلاف نعرے بھی لگاتے تھے۔ لیکن جب یزید کی طرف سے اپنے مخالفین کو دبانے کی بات آئی تو وہ خاموش ہو گئے جان کے خوف سے۔ اب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، اب لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اس ظالم سے نجات دلائیں۔ ایک نقطہ تو یہ تھا کہ اگر ایسا دور ہے کہ جس دور میں ایک مسلمان ظالم ہے، حکمران بنا ہوا ہے مسلمانوں کا، اور اس دور میں رسول اللہ کا گھرانہ بھی موجود ہے، نبی کے نواسے بھی موجود ہیں، اور لوگ ان سے رجوع کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اس ظالم سے بچائیں، کیا وہ گھرانہ بھی موت کے خوف سے خاموش ہو جائے؟ تو پھر رسول اللہ کی آل کا بھرم کیا رہے گا؟ ایک نقطہ تو یہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ یزید ہر حال میں چاہتا تھا کہ امام علی مقام اس کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس کو خلیفہ وقت قبول کریں۔ یزید کے لیے یہ ضروری اس لیے تھا کہ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کر لی تو اس کے بعد کوئی باغی نہیں اٹھے گا، اور میری جو خلافت ہے، میری جو امارت ہے، وہ اسموتھلی چلے گی۔ لہٰذا اس نے یہ ٹھان لی کہ یا تو امام علی مقام میرے ہاتھ پر بیعت کریں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب اگر امام علی مقام اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو فاسق و فاجر، زانی اور ظالم مسلم حکمراں کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہو جاتا اسلام میں، بصورت دیگر اسلام ختم ہو جاتا، کیونکہ یہ تو رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جابر سلطان کے آگے کلمۃ الحق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ رسول اللہ کے دور میں تو کوئی جابر سلطان نہیں تھا، محمد رسول اللہ نے یہ حدیث اپنے نواسے کے لیے کہی تھی کیونکہ وہ جابر سلطان کے آگے کھڑا ہوا۔ رسول اللہ کے دور میں کون جابر سلطان تھا؟ یہ حدیث اتری ہی حسین کے لیے تھی، حسین کھڑا ہوا جابر سلطان کے آگے۔ اسلام چلا جاتا نا اگر امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، تو پھر زانی، شرابی، ظالم، فاسق و فاجر مسلم حکمراں کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اس کی پیروی کرنا جائز قرار دیا جاتا، کہا جاتا کہ یہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت کا، امام حسین کا، رسول اللہ کے نواسوں کا عمل ہے۔ اگر انہوں نے فاسق و فاجر کو امیر المومنین مان لیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تباہ ہو گیا نا دین۔ آج یہ حرام زادے سلفی، دیوبندی، وہابی کہتے ہیں جی کیسے دین بچایا امام حسین نے؟ ایسے بچایا کہ اگر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو پھر فاسق و فاجر کو امیر المومنین ماننا سنت اہل بیت ہو جاتا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ تو ایسی سچویشن میں امام علی مقام آ گئے، یا تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، نانا کے دین کو بچائیں۔ بھئی عام آدمی اگر پھر جائے، عام آدمی کسی فاسق و فاجر کو اپنا امیر المومنین مان لے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے دین اسلام کو؟ ان سے پڑتا ہے فرق، کیونکہ ان کی محبت ایمان کا حصہ بنائی گئی ہے۔ حسین کے ہاتھ دینے اور نہ دینے سے فرق پڑتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ یہ جو دین اسلام تمہیں دیا ہے اس کے عوض میرے رسول کی اہل بیت سے محبت رکھنا،
جب ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے تو ان کا ہر عمل محبت ہو جائے گا نا. تو اگر وہ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے ہمارے لیے تو پھر یہ عین ایمان ہو گیا فاسق و فاجر کی بیعت کرنا. اور اگر وہ ایسا کر دیتے سارے مسلمانوں کا ایمان اور اسلام تباہ ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں؟ اس طرح اسلام بچایا حسین نے. آج جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو یہ حسین کی زکوٰۃ و خیرات کا نتیجہ ہے. وہ قربانی تو مولا علی سے بھی نہیں لی اللہ نے جو قربانی مولا حسین سے لی ہے. مولا علی کا 6 ماہ کا بچہ ان کے ہاتھوں میں نہیں مارا گیا. جو قربانی اللہ نے حسین سے لی ہے نہ وہ کسی ابراہیم علیہ السلام سے لی, نہ وہ کسی اور نبی سے لی, نہ وہ قربانی اللہ نے مولا علی سے لی. جو ستم جو ظلم امام حسین نے اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہے وہ کہیں نہیں ہے. کیا حال ہوگا ان کا جان سے پیارا بھائی عباس علمدار جس کے اوپر اتنا کامل بھروسہ. پانی لے آؤ, پانی لینے چلے گئے, دونوں بازو کاٹ دیے, دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں, بھاگ کے گئے. ایک نیزہ ران میں گھسا ہوا تھا, تکلیف تھی بہت. تو عباس علمدار نے عرض کیا کہ مولا زندگی میں کبھی میں نے کچھ کہا نہیں کہ آپ ایسا کر دیں ویسا کر دیں. آج میرے بازو کٹے ہوئے ہیں, بہت تکلیف ہے, اس لیے آپ سے معافی مانگ کر ابا حضور کے سے معافی مانگ کر میں آپ سے التجا کروں گا کہ یہ میرا نیزہ آپ اپنے ہاتھوں سے نکال دیں کیونکہ میرے بازو کٹے ہوئے. جس کے ادب کا یہ عالم اس کو اپنے ہاتھوں سے وہ لاشیں اٹھائے. علی اکبر نوجوان ہم شکل مصطفیٰ, بی بی زینب کے 2 بچے اون و محمد, اور ان کا جذبہ یہ تھا کیونکہ امام حسین ان بچوں کو بھیج نہیں رہے تھے تو بی بی زینب آ کے اپنے بھائی سے لڑی, کہنے لگی کہ میرے بھی بچوں کو بھیجو ورنہ میں جا کے اماں سے شکایت کروں گی کہ یہ سعادت حسین نے میرے بچوں کو نہیں ہونے دی. لہذا آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجا, جاؤ تم بھی. کتنا بڑا جگر ہوگا اس حسین کا, کیا عالم ہوگا اس کا. سرکار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عزم ہے, آپ کا جو کردار ہے, ہمیں بھی اس میں سے زکوٰۃ و خیرات عطا فرمائے. ہمیں بھی حضرت شبیر, ہمیں بھی امام علی مقام کا سچا غلام, ان کے در کا کتا بنائے. ہمیں بھی رسم شبیری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی نقش قدم حسین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا سوال ہے کہ عمر اور ابو بکر نے بی بی زہرا کے دروازے کو آگ لگائی جس کے باعث وہ اذیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئیں اور ابو بکر نے بیوی کو دربار میں کھڑا رکھا, ان سے گواہ مانگا اور باغ فدق چھین لیا. میں جب بھی ان دونوں کا نام سنتی ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگتا, ان کا نام سن کر میرا دل جلتا ہے. جس طرح آپ حقیقت بیان کرتے ہیں وہ سیدھا دل پر اثر کرتی ہے. اس معاملے میں بھی میری رہنمائی فرمائیں کیونکہ جس نے مولا علی اور بی بی زہرا کو تکلیف دی کیا وہ تعظیم کے لائق ہیں؟ یہ سوال کرنا ہی بے وقوفی کی بات ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعدد لہم عذاب مہین. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, تو ایسے لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. اب رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی. تو بی بی فاطمہ کو اذیت دینے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ تو قرآن مجید کا
فلسفہ ہے، یہ شیعہ کا فلسفہ نہیں ہے۔ آدائے اہل بیت سے، آدائے زہرا بی بی سے، آدائے علی سے، آدائے حسین سے بغض رکھنا عین ایمان ہے، ان پر لعنت بھیجنا قرآن کا حکم ہے، ان پر لعنت بھیجنا قرآن کا فیصلہ ہے۔ اگر آپ نہیں بھیجتے ایسے لوگوں پر لعنت تو آپ قرآن کے منکر ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ کہو کہ جس نے امام علی مقام، اہل بیت، بی بی فاطمہ، مولا علی کو اذیت پہنچائی، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، اس کے بعد ہم سب کی لعنت ہو، سب کی لعنت ہو، اور ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ لعنت برسے ان پر۔